السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے میلاد اکبر جو کہ خواجہ محمد اکبر صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی یہ میلاد پاک کے اوپر بہت ہی اچھی کتاب ہے، میں اس کو پڑھ کے سنانے والا ہوں آپ حضرات کو۔ اس سے پہلے میں مختصر سا تعارف مصنف کا پیش کیے دیتا ہوں۔ اکبر وارثی کا نام محمد اکبر خاں تھا۔ آپ کی پیدائش میرٹھ اتر پردیش میں ہوئی، انڈیا کے اندر، اور آپ کی وفات 1953 1 مئی عیسوی کو ہوئی۔ تو حضرت اکبر وارثی رحمۃ اللہ علیہ میرٹھی اردو زبان کے ممتاز نعت گو شاعر ہیں۔ اکبر وارثی بجولی ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ آپ اردو کے علاوہ عربی و فارسی کے بھی عالم تھے۔ ان کی نعتیں سلاست، روانی، بندش، صفائی، سادگی اور شیرینی میں آپ اپنی مثال ہیں۔ آپ کی نعتیں تکلف اور تصنع سے پاک ہیں۔ آپ کے نعتیہ کلام میلاد اکبر کو بہت مقبولیت حاصل تھی۔ اکبر وارثی حضرت سید حافظ حاجی وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ سے سلسلہ وارثیہ میں بیعت تھے۔ اکبر وارثی صاحب کی شاعری میں سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت میلاد اکبر کو ملی۔ اس میلاد نامے کا آغاز حمد سے ہوتا ہے، اس کے بعد فضائل درود، آداب و فضائل، محفل میلاد، بلال بن ابی رباح کی روایت، اعجاز قرآنی، محمد بن عبداللہ کے متعلق غیر مسلموں کے اقوال بیان کیے گئے ہیں، اور ولادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام بوقت قیام، حالات رضات، لوری، جھولنا سراپا، نعت در آرزوئے مدینہ، بیان معجزات، معراج، زمین و آسمان کا مباحثہ، قصیدہ معراج، نماز کی تعریف، فضائل صحابہ و اہل بیت سے متعلق اشعار ہیں۔ اس کے بعد مناقب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس میں کئی اولیاء کی منقبت ہے، آخر میں مناجات وغیرہ ہیں۔ اکبر وارثی کا حلقہ تلامذہ وسیع تھا۔ آپ کے شاگردوں میں شاہ نامہ اسلام اور پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری بھی شامل ہیں۔ اکبر وارثی کا زمانہ اکبر الہ آبادی اور شاہ اکبر دانہ پوری کا زمانہ تھا۔ یہ تینوں ہم نام شعراء اپنے عہد کے نامور شعراء میں سے تھے۔ باغ خیال اکبر کے عنوان سے تینوں شعراء کے کلام کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ اکبر وارثی 6 رمضان المبارک 1372 ہجری بمطابق 20 مئی 1953 عیسوی روز بدھ کو لیاقت آباد کراچی میں وفات پا گئے اور میوہ شاہ قبرستان لیاری میں دفن ہوئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ تھا مختصر سا تعارف اکبر شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ میلاد اکبر اب ہم یہاں سے شروع کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قصہ توحید کبریاء و رقم، سر قلم ہے یہاں قلم کے قلم، فرش سے تابہ عالم بالا، غل ہے سبحان ربی الاعلیٰ، روح قلب میں ڈالنے والا، دام غم سے نکالنے والا، جنگلوں میں وہ بے کسوں کا رفیق، مشکلوں میں وہ بے بسوں کا شفیق، غمزدوں کا ولی غریب کا یار، سب کا بگڑی اڑی میں کھیون ہار، خلق کرنے لگی جو بے ادبی، بھیجا اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور حق سے ہوا جہاں معمور، ظلمت کفر ہو گئی کافور، رشتہ عشق حق سے جوڑ دیا،
رشتہ عشق حق سے جوڑ دیا، کلمہ پڑھ کر بتوں کو توڑ دیا۔ ڈنکا رحمت کا کہ شامیانے میں، دین پھیلا دیا زمانے میں۔ ڈھانکا رحمت کے شامیانے میں، دین پھیلا دیا زمانے میں۔ آ گئے راہ پر جو تھے گمراہ، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ وآن محمد عربی، واہ شان محمد عربی۔ اس کی محفل کی دھوم دھام ہے آج، کیا فرشتوں کا ازدحام ہے آج۔ پڑھتے صلی علی یہاں آؤ، شربت وصل نوش فرماؤ۔ بیٹھو آ کر یہاں ادب کے ساتھ، بیٹھو آ کر یہاں ادب کے ساتھ، دل لگاؤ شہ عرب کے ساتھ۔ جہاں اکبر درود ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی صفات اور انسان ظلم و جہول کی زبان، گویا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ اگر تمام جہان کے دریاؤں کی روشنائی بن جائے اور دنیا بھر کے درختوں کے قلم تراشے جائیں اور اللہ پاک کی حمد و ثنا لکھنا چاہیں تو یہ سب سامان روشنائی وغیرہ ختم ہو جائیں، بلکہ اگر اتنے ہی دریا اس روشنائی کی مدد کے لیے اور لائے جائیں تو بھی ختم ہوتے جائیں، لیکن اللہ پاک کی حمد و ثنا ہرگز نہیں لکھی جا سکتی۔ اور میرے اس دعوے کے ثبوت میں یہ شہادت کافی ہے کہ اللہ اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے یہ ہماری حمد و ثنا لکھنے والے ہیں ان سے کہہ دو، قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَدًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اتنی تو اعلیٰ شان اور اس پر یہ قرب اور احسان کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری رگِ گلوں سے بھی نزدیک تر ہیں۔ جل جلالہ و عما نوالہ، اب کیا تلاش کریں اور کہاں ڈھونڈنے جائیں۔ تجھے ڈھونڈتا ہوں میں چار سو، تیری شان جل جلالہ۔ تو ملا قریب رگے گلوں، تو ملا قریب رگے گلو، تیری شان جل جلالہ۔ تیری یاد میں ہے کلی کلی، ہے چمن چمن میں ہول علی۔ تو بسا ہے پھول میں ہو بہو، تیری شان جل جلالہ۔ تیری جستجو میں ہے فاختہ کہ کہاں تو جلوہ دکھائے گا، اسے ورد کو ہے کو بکو، تیری شان جل جلالہ۔ گرے قطرے ابر سے خاک پر تو یہ بولا سبزہ اٹھا کے سر، دیا غیب سے مجھے آب جو، تیری شان جل جلالہ۔ تیرا رنگ لال و گہر میں ہے، تیرا نور شمس و قمر میں ہے۔ تیرا رنگ لال و گہر میں ہے، تیرا نور شمس و قمر میں ہے۔ تیری ذات اما نوالہ، تیری شان جل جلالہ۔ تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹک کے بولی ہر ایک کلی، ہے کریم تو ہے رحیم تو، تیری شان جل جلالہ۔ تیری ڈالی ڈالی میں وصف ہے، تیرے پتے پتے میں حمد ہے، تیرے غنچے غنچے میں رنگ بو، تیری شان جل جلالہ۔ تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا نور کونوں مقام ہے۔ یہاں تو ہی تو، وہاں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ۔ ہے دعائے اکبر ناتواں، نہ تھمے قلم نہ رکے زباں، میں لکھوں پڑھوں یہی باوضو، تیری شان جل جلالہ۔ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، یعنی اول بھی، آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی اللہ ہی اللہ ہے۔
ایا اللہ ہی اللہ ہے، نہا اللہ ہی اللہ ہے، یہاں اللہ ہی اللہ ہے، وہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ وہ شیریں نام ہے اللہ کا، جب اس کو لیتے ہیں چپک جاتی ہے تالو سے زباں، اللہ ہی اللہ ہے۔ کرو اللہ ہی اللہ، دم بدم اللہ خوش ہوگا، وہاں رحمت برستی ہے جہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ گزرتی ہے شہادت پنجگانہ اس کی مسجد سے، نہ آئے گر یقین سن لو اذاں اللہ ہی اللہ ہے۔ الف جڑ لام شاخیں ثمر تشدید گل مد سر، یہ سارا گلستاں کا گلستاں اللہ ہی اللہ ہے۔ حیات اللہ دست و پائے انگشت میانہ سے، دو طرفہ بڑھ کے دیکھو انگلیاں اللہ ہی اللہ ہے۔ جو گوشے ہوش ہو اکبر چمن میں سرو پر سن لو، جو گوشے ہوش ہو اکبر چمن میں سرو پر سن لو، کہ کہتی ہیں سحر کو قمریاں اللہ ہی اللہ ہے۔ الحمدللہ کہ اس نے اپنے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پیارے پیغمبروں کو ہماری رہنمائی کے لیے معمور فرمایا، جن کی ہدایت کے پرتوں نے ہم کو سیدھی راہ سجھائی، جن کی رسالت کے جلووں کے لیے ہمارے دل کے فانوسوں میں معرفت کی شمع چمکائی، جس کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو فانی اور اس کو باقی جانا، جس کے اجالے میں ہم نے اپنے آپ کو بندہ اور اس کو معبود پہچانا، جن کی دعاؤں کے صلے میں ایک نعمت عظمیٰ ہمارے ہاتھ آئی، جن کی خوشخبری کے نتیجے میں ایک دولت بے زوال ہم نے پائی، وہ نعمت عظمیٰ کہ جس کے صدقے میں نور ایمان سے نہال اور دولت بے زوال، اور وہ دولت بے زوال کہ جس کی بدولت متاع دین و اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ وہ کون جو باعث سکون، بے یاروں کا یار، بے مددگاروں کا مددگار، بے وسیلوں کا وسیلہ، جو بے بھروسوں کا بھروسہ، بے بسوں کا بس، بے کسوں کا کس، ٹوٹے دلوں کا سہارا، اور اللہ تعالیٰ کا پیارا، جس نے ہم گناہگاروں کو بنایا خطاؤں پر، جس نے ہم گناہگاروں کو بنایا خطاؤں پر زار زار رونے والا، دونوں جہان کا آفتاب۔ یہ یہاں پر کچھ غلطی ہو گئی ہوگی شاید، یہاں پر جس نے ہم گناہگاروں کو نبھایا خطاؤں پر زار زار رونے والا، دونوں جہان کا آفتاب، مدینے کا تاجدار، جس کی ہیبت سے شاہی قلعوں کے کنگورے گرے، جس کے اشاروں پر چاند سورج پھریں، جن کو فرشتے جھولا جھلائیں، جن کے در پہ جبریل آئیں، سب حور و ملک جن و بشر انہی کا دم بھرتے ہیں، اکثر چرند و پرند شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں، کل کائنات میں انہی کا ڈنکا بجا ہے، شفاعت کا تاج انہی کے سر پر سجا ہے اور سجے گا، برائی سے بھلائی اور بھلائی سے برائی کے یہی چھانٹنے والے، خدائی بھر کے سب ظاہر و باطنی خزانوں کے بھی بانٹنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دلانے والے ہیں، اور اللہ جل شانہ امن والہ سے ملانے والے ہیں۔ خراب آئینوں پہ جلا دینے والے، خراب آئینوں پہ جلا دینے والے، دلوں کی قدورت مٹا دینے والے، ادھر بھی کوئی ریزۂ خوان نعمت، خدائی کی دولت لٹا دینے والے، خدارا ادھر بھی نگاہ کرم ہو، جہنم کو جنت بنا دینے والے، سخی کچھ عطا ہو نواسوں کا صدقہ، صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے، ملے کچھ کے ہیں تیرے در کے بھکاری،
فقیروں کو سلطان بنا دینے والے، کہاں تک کریں شکر اس کا کہ ہم کو ملے ہیں خدا سے ملا دینے والے، ملے ہیں خدا سے ملا دینے والے۔ طلب تو کرو دین و دنیا کی دولت، ہے سب کو حبیب خدا دینے والے۔ میں عاصی ہوں مجھ پر بھی ہو چشم رحمت، گناہ گاروں کو بخشوا دینے والے۔ اس اکبر کی بھی شرم محشر میں رکھنا، غریبوں کی بگڑی بنا دینے والے۔ آپ اس کو طرز کے ساتھ میں اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خراب آئینوں پہ جلا دینے والے، خراب آئینوں پہ جلا دینے والے، دلوں کی قدورت، دلوں کی قدورت مٹا دینے والے، خراب آئینوں پہ۔ بہرحال درود و سلام اے خدا بھیج بے حد بروح محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آئیے درود تاج کا عربی متن سب سے پہلے ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الحدى كهف الورى مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل علیہ السلام خادمہ، والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی، مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ، والمطلوب مقصودہ، والمقصود موجودہ، سید المرسلین، خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمة للعالمین، راحد العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین، مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وصلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔
آئیے اب ترجمہ سماعت فرما لیجئے گا اس کا۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما، اوپر سردار ہمارے اور مالک ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے، اور اوپر آل سردار ہمارے اور مالک ہمارے محمد صاحب کے صاحب تاج معراج اور براق اور نشان کے ہیں، زور کرنے والے سختی اور وبا، دور کرنے والے سختی اور وبا اور کال اور بیماری اور درد کے، نام ان کا لکھا گیا ہے، بلند کیا گیا ہے، شفاعت کیا گیا ہے بیچ لوح اور قلم کے، سردار ہیں عرب اور عجم کے، جسم ان کا بہت پاک خوشبودار پاکیزہ روشن خانہ کعبہ اور حرم کے آفتاب، چاشت کے ماہتاب، اندھیری رات کے مسند نشین، بلندی کے صدر نور، راہ راست کے پناہ، مخلوق کے چراغ، تاریکیوں کی نیک عادتوں والے، بخشوانے والے امتوں کے، صاحب بخشش اور بزرگی کے، اور اللہ نگہبان ہے ان کا، اور جبریل خدمت گزار ہیں ان کے، براق سواری کو ہے ان کی، معراج سفر ہے ان کا، اور سدرۃ المنتہا جو میری آسمان پر ہے مقام ہے ان کا، اور قاب قوسین وصال الہی مطلوب ہے، اور مطلوب مقصود ہے ان کا، اور مقصود ان کے پاس موجود ہے، سردار رسولوں کے، ختم کرنے والے نبوت کے، بخشوانے والے گناہگاروں کے، غمخوار مسافروں کے، رحمت عالموں کے، موجب آرام عاشقوں کے، مراد مشتاقوں کے، آفتاب خدا شناسوں کے، چراغ راہ چلنے والوں کے، اور لالٹین مقربوں کے، دوست رکھنے والے محتاجوں اور مسافروں اور مفلسوں کے، سردار جن و انس کے، نبی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے، امام بیت المقدس اور کعبہ کے، وسیلہ ہمارے بیچ آخرت اور دنیا کے، صاحب مرتبہ اور مقدار دو کمانوں کے، معشوق پروردگار مشرقوں اور مغربوں کے، معشوق پروردگار مشرقوں اور مغربوں کے، نانا امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے، مالک ہمارے اور مالک جن و انس کے، کنیت ابو القاسم محمد بیٹے عبداللہ کے، ایک نور ہیں اللہ کے نور سے، اے عاشقو نور جمال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، درود بھیجو ان پر اور ان کی آل پر اور یاروں پر یعنی اصحاب پر، اور سلام بھیجو، درود و سلام پڑھو، درود پڑھو عاشقو، درود سے غافل نہ ہو، درود سے کبھی غافل نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فضائل درود شریف۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی تحقیق اللہ تعالی جل شانہ اور فرشتے اس کے درود شریف پڑھتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو ان پر اور سلام۔ اب اس سے زیادہ اور کون سی فضیلت ہوگی کہ یہ خود خدا کا فعل ہے اور ہمارے لیے حکم ناطق ہے، ایک تو تقلید خدا، دوسری تعمیل حکم خدا۔ جو شخص ایک بار درود شریف پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں، 10 گناہ دھل جائیں، 10 نیکیاں اعمال نامے میں لکھی جائیں، 10 مراتب بلند ہوں۔ اس آیت شریف سے ظاہر ہے کہ اللہ پاک جل شانہ اپنے پیارے محبوب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور رفعت
قدر و منزلت سے مومنین کو آگاہ فرماتا ہے کہ درود بھیجتا ہوں میں اپنے ملائکہ کے ساتھ، اور مومنوں کو حکم کرتا ہے کہ تم بھی درود بھیجو۔ اس سے کس قدر توقیر و تعظیم و اعزاز و تکریم رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پتہ ملتا ہے۔ نہ کسی نبی کے لیے ایسا حکم آیا، نہ کسی فرشتے نے ایسا اعزاز پایا۔ چاہیے کہ کوئی بات بھول جائے یا کوئی چیز کھوئی جائے تو درود شریف پڑھے، بات یاد آ جائے گی اور گمشدہ شے مل جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت، سواری پر سوار ہونے کے وقت، بازار جانے اور واپس آنے پر، خرید و فروخت اور کسی چیز کی ضرورت پیش آنے میں، خادم غلام کے بھاگ جانے میں اور دکھ درد میں، وبائی امراض میں، ہر قسم کے رنج و الم میں، ہر طرح کی تکلیف و مصیبت میں، آگ سے جل جانے میں، پانی میں ڈوب جانے کے خوف میں، بھوک پیاس میں، کوئی چیز اللہ سے مانگنے میں، کھانا کھانے میں، پانی پینے میں، مصافحہ کرنے میں، کسی نیک محفل میں شریک ہونے کے وقت، کلام اللہ کے شروع میں اور ختم میں، اور احادیث پڑھانے اور پڑھنے، وہ علم جو شرعاً جائز ہو اس کے پڑھنے یا پڑھانے میں، اور وہ چیز جو شرعاً دیکھنی جائز ہو، بھلی معلوم ہو، اور بوئے گل، عطر و عمدہ خوشبو اور اعمال و وظائف کے اول و آخر میں ہر نیک کام میں درود پڑھنا ہزاروں برکات و حسنات اور بخشش و نجات کا ذریعہ، اس سے اچھا اور کوئی نہیں ہے۔ قصیدہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے صلی علی محمد، کیا نقش خوشنما ہے صلی علی محمد، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا صلی علی محمد، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی، جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد، کاندھا بدلنے والو ہمراہ چلنے والو، پڑھتے چلو رواں ہیں صلی علی محمد، جانے بھی دے ارم کو رضوان روک ہم کو، سینے پہ لکھ رہا ہے صلی علی محمد، منزل کا ہے بھروسہ اکبر بغل میں توشہ، کیا خوب لے چلا ہے صلی علی محمد، حکایت حضرت محمد بن سعد بن مطرب کا معمول تھا کہ سوتے وقت 300 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات میں خواب میں دیکھا کہ جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے محمد بن سعد، جس منہ سے تو درود پڑھتا ہے میرے پاس لا کے میں بوسہ لوں۔ ان کو شرم آئی کہ ایسے پاک منہ کے سامنے ایسا گندا منہ کس طرح لاؤں، لیکن چونکہ حکم ادب پر فوق رکھتا ہے، ناچارہ اپنا رخسار سامنے کیا۔ حضور نے کمال محبت سے بوسے کے شرف سے مشرف فرمایا۔ جس وقت خواب سے بیدار ہوئے تو سارا مکان خوشبو سے معطر و معنبر تھا، اور 8 روز تک رخسار و مکان سے اس خوشبو سے مہک رہا تھا۔ 8 روز تک رخسار و مکان اس خوشبو سے مہک رہا تھا۔ قصیدہ
جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لہک تھی لباس میں وہ مکان سارا بسا گئے، ہمیں دام غم سے چھڑا گئے، ہمیں دام غم سے چھڑا گئے، ہمیں معصیت سے بچا گئے، وہ نبی محمد مصطفیٰ کے جو سوئے عرش اولا گئے۔ یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ کہیں حسن بن کے قبول میں، کہیں رنگ بن کے وہ پھول میں، کہیں نور بن کے رسول میں وہ جمال اپنا دکھا گئے۔ ہو درود تم پہ ہزار ہاں میرے رہنما میرے ناخدا، میرا بیڑا پار لگا گئے، میرا پار بیڑا لگا گئے، میری ڈوبی کشتی ترا گئے، تیری جھونٹی کھوٹی بچی کچی جو ملی تو اکبر وارثی، وہ بھرے نشے کی ترنگ میں کہ کہیں کہیں کی سنا گئے۔ آقا علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مجھ پر درود بھیجے صبح و شام تو میری شفاعت خود قیامت میں اسے ڈھونڈ لے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا اس کے 80 برس کے گناہ بخشے گئے۔ حدیث حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ پر درود پڑھتا ہے اس پر 70,000 فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، اور جس پر فرشتے صلوات بھیجتے ہیں وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا، من ذکرت عندہ ولم یصلی فقد جفانی، یعنی جس کے سامنے میں ذکر کیا جاؤں، میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو اس نے مجھ پر بڑا ظلم کیا۔ فرمایا، شقی عبد ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، یعنی بدبخت ہوا وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، یعنی کہ جس کے سامنے میں ذکر کیا گیا اور نہ درود بھیجے وہ مجھ پر۔ غرض کہ اقوال صادقہ اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ درود و سلام دنیا میں وسیلہ خیر و برکت، عقبہ میں ذریعہ بخشش نجات ہے، شفا دیتا ہے، بیماروں کو چھڑا دیتا ہے، غم کے گرفتاروں کو۔ اس کی کثرت سے مال میں برکت، اولاد میں ترقی ہوتی ہے، اس کی کثرت سے مال میں برکت، اولاد میں ترقی ہوتی ہے، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو محبت کامل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو جاتی ہے، اور آپ کی محبت اللہ پاک کی محبت ہے۔ بس یہی اسلام اور مدار اسلام ہے۔ پڑھو عاشق و درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو، درود و سلام۔ اے خدا بھیج بے حد درود و سلام، اے خدا بھیج بے حد بروح محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم و صلو علیہ۔ مومن ہے جس نے ربط ہے ڈالا درود کا، مدفن میں ہوگا اس کے اجالا درود کا، واللیل جس کی زلفیں ہیں، والشمس جس کا رخ ہو ایسے چاند کے لیے حالہ درود کا۔ دل خانہ خدا ہے تو اس کے لیے ضرور، دل خانہ خدا ہے تو اس کے لیے ضرور، کنجی نبی کے نام کی تالا درود کا ہے۔ اللہم صلی علی مصطفیٰ کی دھوم ہے، اللہم صلی علی مصطفیٰ کی دھوم اس انجمن میں ہے یہ اجالا درود کا۔ لکھ لکھ کے جاں بجا خطِ
تغرا اسے دوستو، لکھ لکھ کے جاں بجا خط تغرا اسے دوستو، میرا کفن بنا دو دوشالہ درود کا، چل کر حضور قبلہ کونین سب پڑھیں، بخشش کے واسطے ہے قبالہ درود کا، اکبر غری کے رحمت رحماں ہو تو کہ ہے، اکبر غری کے رحمت رحماں ہو تو کہ ہے، عاشق نبی کا چاہنے والا درود کا، اکبر غری کے رحمت رحماں ہو تو کہ ہے، عاشق نبی کا چاہنے والا درود کا، درود و سلام اے خدا بھیج بے حد بروح محمد و آل محمد، پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، کل انشاءاللہ اور اس کی جو ہے دوسرا پارٹ لے کر حاضر ہوں گے ہم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کریں، اور انشاءاللہ نے چاہا تو ہم اس کا اگلا پارٹ لے کر آپ کے خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لی خمسۃ اطفی بہا حر اللباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔